رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل کیا اور عدل کرنے کا حکم دیا، اور عادل لوگوں کی ایک جماعت تیار کی اور اپنے آپ کو عدل کے لیے پیش کیا۔ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل پہ پہرا دیا، یہاں تک فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ یہ فرمایا منہ چومنے میں عدل کرو، ایک کا منہ چومتے ہو دوسرے کا بھی چومو، اس کے دل میں کوئی بات نہ آ جائے۔ یہ میرے نبی کا نظام عدل ہے۔ یہ آج جب باپ کہتا ہے نا یہ میرا لاڈلا ہے، یہ لاڈلا ہے تو دوسرا کیا ہے؟ اگر کوئی لاڈلا ہو، کسی کی طرف قلبی رجحان ہونا، یہ اللہ کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کبھی بھی زبان پہ نہ لاؤ۔ یہ بچوں کے درمیان تفریق پیدا ہوتی ہے، بچوں کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، اور آگے جا کے پھر یہ دیواریں ایسی دشمنی کے اندر بدل جاتی ہیں کہ آپ معاشرے کے اندر بد امنی دیکھ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے جب اپنے بیٹے کو غلام دیا تو بیوی نے کہا اتنی دیر تک میں خوش نہیں ہوں گی جب تک تم حضور کو اس پہ گواہ نہیں بنا لیتے۔ تو وہ غلام کو لے کر اپنے بیٹے کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو غلام ہبہ کیا، میرے حضور نے فرمایا صرف اس کو ہی دیا ہے یا باقی بچوں کو بھی دیا؟ عرض کی نہیں آقا صرف اس کو دیا۔ میرے حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، اور میں محمد ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، میں محمد ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ یعنی اپنی اولاد کے درمیان عدل نہ کرنا یہ ظلم ہے، اور میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ اور ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے یہ بچہ میرا لاڈلا ہے، یہ کوٹھی بھی اس کی، یہ کار بھی اس کی، یہ دکان بھی اس کی، تو نفرت کی دیواریں تو ہم نے خود کھڑی کر دی۔ تو کبھی بھی اولاد کے درمیان یہ تفریق نہ کرو۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر جائیداد تقسیم کرنی ہے تو برابر تقسیم کرو، ورنہ بعد میں جب وراثت تقسیم ہوگی تو پھر شریعت کے مطابق وراثت تقسیم ہو جائے گی۔ تو اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل کی بنیاد رکھی ماں کی گود سے، اور پھر آخری دم تک عدل پہ حضور نے پہرا دیا۔